بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان میں کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منایا گیا، لیکن آج ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا کہ کشمیر پہ بہت اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کے علاقے غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان اس لیے بہت تشویش کا باعث ہے کہ اس اعلان کے بعد بھارت کی طرف سے بھی نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ بہت سے دیگر جو اس کے ہمسایہ ملکوں میں علاقے ہیں وہ وہاں پر قبضہ کرنے کا اعلان کر سکتا ہے، اور بھی بہت سے ملک جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کمزور ملک ہیں ان پر قبضہ کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا اعلان ہے، کیا اس اعلان میں کوئی اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہیں یا نہیں شامل، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ تو ہم یوم یکجہتی کشمیر پہ بھی بات کریں گے، لیکن کشمیر اور فلسطین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں فرینڈز آف کشمیر، پاک چائنا فرینڈشپ فورم کے بھی صدر ہیں اور فرینڈز آف کشمیر کے بھی سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ نسیم زہرا صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کی معروف صحافی ہیں، اسکالر ہیں، کئی کتابوں کی مصنف ہیں، خاص طور پہ ان کی کارگل پہ جو کتاب ہے وہ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، اور شمیم شال صاحبہ حریت کانفرنس سے ان کا تعلق ہے، کشمیری رہنما ہیں اور انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مشاہد صاحب، کشمیر پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ٹرمپ نے اعلان کیا ہے غزہ پر قبضے کا، یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال۔ میں ایک تو پہلے بات جو بیان ہے، لگتا ہے کہ نیتن یاہو نے اسے پھنسا لیا ہے اور یہ مذاق خیز ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعودی عربیہ نے ٹکا کے کھل کے واضح طور پر پہلی دفعہ ایک کیٹیگوریکل موقف دے دیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں قائم ہوتی کوئی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو سعودی عربیہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ایسے۔ جہاں تک ہمارا تعلق، ہمارا فرق ہے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے 22 جولائی 2019 کو اس وقت کے پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وائٹ ہاؤس میں آفر کیا تھا کہ میں ثالثی بننے کو تیار ہوں مسئلہ کشمیر پر، اور یعنی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہندوستان پاکستان پارٹی ہے اور وہ خود ثالث بننے کو تیار ہے۔ تو ہم تو بلکہ چاہیے ہماری پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو خط لکھے ٹرمپ کو کہ مودی آ رہا ہے تمہارے پاس اگلے ہفتے۔ لیکن اس نے وعدہ تو کیا تھا عمران خان سے، نہیں تو پاکستان پرائم منسٹر سے کیا تھا نا، ارسپیکٹو آف ہو از پرائم منسٹر، وہ تو اے بی سی جو بھی ہو، ٹھیک ہے، آفیشیل ہے نا۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ وی ہولڈ یو ٹو یور پرومس، ٹھیک ہے، واٹ اباؤٹ کشمیر؟ اور یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، تو آپ اس کا آگے لے کے چلیں۔ اچھا نسیم زہرا صاحبہ، ذرا ٹرمپ کے الفاظ ان کی اپنی زبان میں ذرا سن لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. اچھا نسیم زہرا صاحبہ، یہ ٹرمپ صاحب نے وہی کچھ غزہ کے لیے اعلانات کیے ہیں جو مودی صاحب بھی جو ہیں سری نگر میں جا کے کرتے ہیں، کچھ سملیرٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بہت، ایک تو سملیرٹی اس حوالے سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیموگرافک چینجز کرنا، یہ سب کرنا، جو انٹیلیجنس اور ملٹری پریزنس جس طریقے سے کی ہے اسرائیل نے اوور دی لاسٹ 70 ایئرز، انڈیا نے پچھلے 20-30 سالوں سے اس کو بڑھائے اور اسی سمت میں گئے۔ دوسرا یہ کہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے غازہ پہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشان کن ہے، میں اسی وجہ سے صبح MBS کے سعودی عربیہ نے جواب دیا، اور یہ ٹرمپ کی ایکسیڈنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے جو ابراہیم ایکارڈز جو جس پر کام کر رہے تھے، تو اگر آپ پچھلے دیکھیں 2-3-4 سال کے تمام جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پلان ہے، اور ٹرمپ نے آپ کو معلوم ہے یہ بھی کہا کہ جی کل جب بات کی انہوں نے اوول آفس میں، تو انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کیا کریں۔ اور پھر اب دیکھیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے جابز ملیں گے، انہوں نے کہا فار پیپل ان دا ریجن۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور جو ایک ٹرمپ کا اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس پر فوکس کی ضرورت ہے۔ شمیم شال صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے کشمیر پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
کہ ہم پر تو کم ہی اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہم نے یہ مظالم پچھلے 2019 سے بہت زیادہ دیکھے ہیں. ڈیموگرافک چینج میں یہ ہوا ہے کہ وہاں نہ صرف جابس ختم کی گئی ہیں بلکہ وہاں باہر سے بیرونی ملک ہندوستان سے لوگوں کو بسایا گیا ہے, ان کو جابس دی جاتی ہیں اور کشمیر کی اکانومی کو ختم کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو اہم ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ کے نام پر مندر اور ان کے لیے سیف زونز تیار کیے جا رہے ہیں. خطرہ ایک ہے ہمیں, ہم چونکہ ایک جدوجہد میں پورا ملک جدوجہد میں مصروف ہے وہاں کے لوگ, لیکن ایک خطرہ ہے کہ جب بلک میں ہندوستان سے لوگ لائے جائیں گے, وہ آر ایس ایس کے نوجوان ہیں زیادہ تر. وہ آر ایس ایس کے نوجوان ہمیشہ آرمڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ آرمز ہوتی ہے. تو نہ کہ کشمیریوں کے ساتھ کسی بھی چھوٹی بات پر ایشو, جیسے کل انہوں نے 26 جنوری کو لوگوں کو جھنڈا لے کے, ہندوستان کا ترنگا لے کے لال چوک میں کھڑا کر دیا. پھر انہی ہندوستان کے جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جھنڈا لے کے یہ کیا کر رہے ہیں. وائرل ہو گئی تھی وہ ویڈیوز کہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, ہمیں بتایا گیا کھڑے ہو جائے. تو زبردستی سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہی لوگ اس وقت یوز کریں گے آرمز, تو کس پر ہم اس وقت کس سے شکایت کریں گے؟ جنوسائڈ کا خطرہ ہی نہیں ہے. وہاں پر ایک اور چیز ہو سکتی ہے, گجرات والا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہندوؤں کا, دو قومیتوں کا وہاں پر ایک ٹکراؤ جس طرح ہوگا گجرات میں اور اس میں سے وہ ہزاروں کو نہیں لاکھوں کی تعداد کشمیریوں کو متاثر کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. یہ نیکسٹ پروگرام ہے 2019 کے بعد. اچھا مشاہد صاحب, ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھارت خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں پر عمل, کشمیریوں اور دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف آئے. مشاہد صاحب, سوال میرا یہ ہے, کیا آج 2025 میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی جو کشمیر پہ ریزولوشنز ہیں وہ قابل عمل ہیں؟ بالکل ہیں جی. اچھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اصولی موقف ہوتا ہے یا قانون انٹرنیشنل لا ہوتا ہے, چاہے وہ 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال پرانا, اٹ از سیٹ ان سٹون, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے ہاں مایوسی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی وہ قابل عمل نہیں. میں یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ بھی تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا, اور بلکہ پہلا ڈیمونسٹریشن ہم نے کیا تھا, آپ کے آرٹیکل میں بھی آج ذکر کیا آپ نے, 28 فروری 1975 کا, جو بھٹو صاحب نے کال دی تھی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے وہ نائے گا, اور ہم نے پہلا ڈیمونسٹریشن کیا. میں تھا, میرے بھائی صاحب بھی تھے, موبائل حسین شاہ صاحب, اور اسٹوڈنٹس بھی تھے, کچھ اور لوگ تھے. واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے کیا, میساچیوسٹس ایونیو میں 28 فروری 1975 کو, اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اس دن ہڑتال ہوئی اور باقی دنیا میں بھی ہوئی تھی. تو وہ تو اس میں مجھے یاد ہے جب میں ایمبیسی پہ جاتا تھا اس وقت 3 چھوٹے سفارت خانے تھے. ایک لیگیشن لکھا تھا, لیگیشن آف لیٹویا, آف ایسٹونیا اور لتھوانیا. میں کہا یہ تو تینوں صوبے ہیں روس کے, یہ انہوں نے کیا جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. ایک دن میں جرت کر لی, تھوڑا سا کیڑا تھا وہ جرنلزم کا, میں چلا گیا لتھوانیا کے مشن میں, وہ کھلا ہوتا تھا, کوئی بیچاری ایک بوڑھی سی خاتون بیٹھی تھی, کوئی 80-82 سال کی ہوگی. میں کیا کہتے میں ہیڈ ہوں مشن کی. میں کہا آپ کس چیز میں نے, خیر شی آفرڈ میک اپ آف ٹی, کیوں مشن کھولا ہے؟ کہتا ہے جی ہم نہ تو ہم میں کہا آپ کے صوبے ہیں سوویت یونین, کہتے ہیں ہم نہیں قبول کرتے, ایک دن ہم آزاد ہوں گے اور ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا, جب میں نے کہا کمال ہے, یہ پاگل ہو گئی ہے, سوویت یونین سپر پاور, یہ صوبے ہیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں, 20 لاکھ 25 لاکھ 60 لاکھ. اور اس کے کوئی 20 سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. آپ نے خود آپ کے سامنے دیکھا ہے, بنگلہ دیش میں ریولوشن آ گیا ہے, سیرین گورنمنٹ باتھس پارٹی تھی, کلیپس ہو گئی ہے, روس ختم ہوا, پھر امریکہ ہارا جنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی کوئی اس قسم کا ریولوشن آ سکتا ہے؟ ہمارا مین پرابلم ہے ڈیفیٹزم. یہ جو سوچ ہے نا شکست خوردہ, کہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں, او جی مارے گے ہم, اس لیے. لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. انڈیا نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا. جی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی پاسداری پاکستان کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس ادھر آیا تھا, وہ کہتا ہے دے آر اسٹل ریلیونٹ. میری اس سے ملاقات ہوئی تھی 2019 میں, آپ کو یاد ہے. پھر جو کشمیری عوام ہے انہوں نے ہندوستان کا قبضہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اور سب سے بڑا سبق تو فلسطین کا ہے. غازہ میں کیا ہوا ہے, نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا حماس کو. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی حماس سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. تو آپ جس طرح فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کیا, تو آپ کشمیریوں کی مسلح جدوجہد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی
چاہے کشمیری عوام ہو جو محکوم ہے یا فلسطینی عوام ہو جو محکوم ہے، بین الاقوامی قانون کے تحت یہ مسلح جدوجہد جائز ہے۔ بین الاقوامی قانون میں کون سا آرٹیکل ہے، ذرا ریفرنس بتائیں۔ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ 22 فروری 2024 کو چائنا کے ڈی جی انٹرنیشنل افیئرز اور لیگل افیئرز جو وزارت خارجہ کے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو اپنا بیان دیا ساؤتھ افریقہ کے آرگومنٹ کے حق میں 22 فروری 2024 کو، اور وہ چیف اور 50 لوگوں نے دیا تھا، پاکستان بھی شامل تھا اس میں، ممالک نے، اس نے یہ کہا تھا کہ انڈر انٹرنیشنل لا people under foreign military occupation, ان کے Palestinians are under foreign military occupation, they have the right to resort to armed force، اور یہ armed forced resistance is justified۔ تو یہ بڑا کلیئر بیان ہے۔ چائنا از اے ممبر آف دا UN Security Council، چائنا مسلمان ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رسپانسبل ممبر ہے اور سیکنڈ ورلڈ پاور ہے دنیا کی اس وقت۔ تو یہ بڑا واضح طور پر ہے، یہ جائز ہے جدوجہد جی۔ ایک قابض فوج کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انڈیجنس اسٹرگل، ٹھیک ہے۔ دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردی علیحدہ نسیم زرع صاحبہ، آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ بھی سنیں۔ نریندر مودی، اگر مقبوضہ کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی اور یہ انسانیت کے ساتھ تذلیل کا ننگا ناچ بند نہ ہوا تو یہ کسی طور ممکن نہیں ہے کہ بات سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت سے آگے نہ بڑھے گی۔ کسی طور پہ بھی آزاد کشمیر کے نوجوان کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے آنچل کے تحفظ کے لیے اس خونی لکیر کو عبور کرنے سے میں کیا کوئی بھی قوت نہیں روک پائے گی۔ اب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بڑے کلیئر الفاظ میں خونی لکیر LOC لائن آف کنٹرول کو کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر انڈیا جو ہے اس نے ظلم بند نہ کیا تو یہ جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ہم یہ خونی لکیر عبور کرنے پہ نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی آرمڈ اسٹرگل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کو پرابلم تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کو پرابلم ہونی تو نہیں چاہیے، جیسے بھی مشاہد کہہ رہے تھے کہ چائنا کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ UN کا جو اپنا چارٹر ہے اس کی آرٹیکل 51 says categorically کہ جو آرمڈ اسٹرگل ہے وہ UN چارٹر آرٹیکل 51 اس میں بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ بھئی اگر جو who are under occupation اور under armed occupation، ان کا they have a right to armed struggle۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک رائٹ ہے۔ بات پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، ہر حکومت فلسطین اور کشمیر کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سپورٹ کی نیچر کیا ہے۔ جو ہم نے میرا خیال ہے کہ 2019 کے بعد ایک بالکل آواز اٹھی تھی کشمیریوں کی، دنیا جہان میں آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکلز ویسٹرن پریس میں یہاں وہاں لکھے جا رہے تھے پوری، یعنی اور جذبہ بھی تھا اور بڑی ہمت تھی کشمیریوں میں جو وہاں تھے مقبوضہ کشمیر میں۔ لیکن میرا خیال ہے جو ہم نے اس وقت ہم نے LOC پر سیز فائر اگری کیا فیبرری 2021 میں، تو وہ ہم نے غلط کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ غلط کیا تھا کیونکہ پریشر پڑنا چاہیے کنٹینیوس آن دی انڈین فورسز دیر۔ اب آپ دیکھیں نا، اور ہماری جو سپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد ہے اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہم نے کیا اس کا آزاد کشمیر کے لوگ جو LOC کے پاس رہتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے، اور ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہر ادارے میں، اور میرا خیال there was a difference of opinion، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیٹس کو کی سچویشن ہو گئی۔ انڈین، دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جب تک کہ انڈین فوج پر، انڈین حکومت پر there isn't a price tag attached۔ آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کنٹراڈکشنز ہیں، تضادات ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور آرمڈ اسٹرگل کو سپورٹ کرنا چاہیے، آرمڈ اسٹرگل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، شمیم شال صاحبہ، ابھی مشاہد صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 28 فروری 1975 کو انہوں نے امریکہ میں ایک جلوس کی قیادت کی تھی۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو، ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارا جو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کیا ہے۔ جیسا کہ مشاہد صاحب بتا رہے تھے، پہلی دفعہ جب اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ نے ایک ایکارڈ کیا تھا، تو اس ایکارڈ کے خلاف بھٹو صاحب جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 28 فروری 1975 کو ایک کال دی تھی، اور اس پر کیونکہ 24 فروری 1975 کو وہ شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کے درمیان ایکارڈ ہوا تھا، اور اس ایکارڈ میں انہوں نے حق خود ارادیت جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔
اور اس کے بعد پھر 1990 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت قاضی حسین احمد اپوزیشن میں تھے. انہوں نے 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ہڑتال کی کال دی تھی. پھر 1991 میں نواز شریف صاحب نے یہ کال دی اور پھر 2004 میں یہ ظفر اللہ جمالی صاحب نے کال دی. شمیم شال صاحبہ، آپ نے تو ایک کتاب بھی لکھی ہے، بہت سی جو ایٹراسٹیز ہیں آپ ان کو خود دیکھ کے آئی، آپ کا اپنا تعلق مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے. آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے جو بیانات دیے ہیں یہ کافی ہیں یا ان کو مزید کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کرنے کی تو بہت گنجائش ہے، بیانات کی حد تک تو بہت اچھا ہے آج کے دن. پہلے تو میں پوری پاکستان کی قوم کو اس سالیڈیرٹی پر کہ عہد وفا ہے، تجدید وفا ہے کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. اس مومنٹ کے پیچھے سب سے بڑی قوت اللہ کے ہمارا اپنے رب پر بھروسہ ہے، پھر پاکستان کی قوم پر ہے. کیونکہ آپ ایک بہت مضبوط وکٹ پر، اگر پاکستان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم ایک مضبوط وکٹ پر کھڑے ہیں، کشمیریوں نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں، فریق بھی ہیں، اور ہمارا حق جائز ہے. جیسے مشاہد صاحب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ ویلڈ ہے. اگر وہ ویلڈ نہیں ہے تو اقوام متحدہ خود کس کھاتے میں پڑتا ہے، اس کی بھی تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن بیان سے ہٹ کے میں آپ سے آپ کے چینل سے ایک آج کوئی گزارش کروں گی پرائم منسٹر پاکستان سے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی ضرورت تب پڑتی ہے پارلیمنٹیرینز کی جب آپ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. تو کشمیر آپ پر بوجھ نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کا آپ کا سب سے بڑا ایشو ہے. کشمیر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگلر وین ہے، ہماری شہرک ہے، تو شہرک کو بچانے کے لیے آپ پارلیمنٹیرینز پر نہ ڈالیے. خود پاکستان کے پرائم منسٹر وکیل ہمارے بن گئے جائے، خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین وہ ہے ہی پرائم منسٹر، ہمارے بھی پرائم منسٹر ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ بن چکا تھا 1947 میں جب آپ نے آزاد کرایا تھا ایک حصے کو، اور مقبوضہ ریاست میں ہندوستان قابض ہے. اور اس کو چھڑانے کے لیے آزاد کشمیر اور کشمیری سارے مل جل کے ایک سٹرگل جو کہتے ہیں آپ پرامن ہم کریں. ہمارے پاس تو آرمڈ سٹرگل کی تو بات کریں. میں نے ہمیشہ اس موقف کو کہا کہ یہ غلط ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہتھیار بلک میں نہیں اٹھائے. 500 یا 600 لوگوں کو وہ رائفلیں دیتی تھے ہاتھ میں، جن بیچاروں کا کمال ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ فوجوں کو روکے رکھا تھا پچھلے 35 سال میں. کبھی خوف ہی ان پر طاری ہوا ہے 90 میں یا 2000 میں. پھر آپ دیکھیے جب بھی امن کو ذرا سی گنجائش نکلی تو کشمیرین سب سے پہلے پیسفل ریزولوشن کی طرف آئے کہ آئے بات چیت کرے. سوشل میڈیا پر پھیل گئے، آئے ہندوستان اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ مل کر قضیے کو ختم کرے. لیکن ہندوستان اس کو کمزوری سمجھتا ہے. جب بھی آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے، اور ہندوستان نے ٹائم لے کر آج تک بھی ختم کر دیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر گیا. لیکن کشمیری کے اندر نفرت بہت زیادہ اس نے بوئی ہے اور یہ تناور درخت بن چکا ہے. اچھا، یہ جو نفرت کی وجوہات ہیں یہ کیا ہیں؟ کچھ فیکٹس جو ہے وہ 5 فروری کے دن آپ کو بتانے بڑے ضروری ہیں کہ پچھلے 25-30 سال جس کا ذکر شمیم شال صاحبہ کر رہی ہیں، ابھی تک جو فیکٹس ہیں انڈینائبل فیکٹس، 96,408 کشمیری جو ہیں وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. 7,375 جو ہیں وہ زیر حراست کسٹوڈیل کلنگز کا شکار ہوئے ہیں. گرفتار حضرات جو ہیں خواتین و حضرات 1,72,567 ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئیں، 22,000 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. یتیم ہونے والے بچوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور گینگ ریپ کے شکار خواتین جو ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. مسنگ پرسنز 8,000 ہیں. گمنام قبریں جو ہیں وہ 6,000 ہیں. مشاہد صاحب، یہ اتنا ظلم جو ہے ساؤتھ ایشیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیانات دیتے ہیں 5 فروری کو، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے منسٹرز یا کشمیر افیئرز کے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے کہیں انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ فگرز دی ہوں. اس کا پرابلم ہے میر صاحب، یہ آپ نے صحیح بات نشاندہی کی. ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے آن کشمیر پالیسی. ابھی آپ نے ذکر کیا وہ کیا ہونی چاہیے. لیٹس میک دا کشمیر پالیسی. ٹھک 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 روڈ میپ ہونا چاہیے. روڈ میپ ہونا چاہیے. نمبر واٹ آر دا ڈوز، کیا کرنا ہے. یس، نمبر 1 اس کی بنیاد ہے کہ یہ پالیسی جو قائد اعظم نے بنائی تھی کہ کشمیر پاکستان کا شارک ہے، جگولر وے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اونلی تھرو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن
انڈر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز, اس پہ کمپرومائز نہیں. نمبر 3, آپ پاکستانی پالیٹکس کو آزاد کشمیر سے ڈی لنک کر دیں. آزاد کشمیر آپ کا بیس کیمپ ہے, ادھر کوئی چینج کرتے ہیں آپ, رجیم چینج سافٹ کو کرتے ہیں تو یہ وہ فلانے نہ بندہ ہے, آزاد کشمیر میں بھی اس کا اثرات ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کو علیحدہ رکھیں, اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے, وہ بیس کیمپ ہے, وہ جس طرح انڈیا نے جو الیکشن کروایا ابھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں, تو وہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں دلوائی, اپنی مخالف پارٹی جو ہے نیشنل کانفرنس اس کو اکثریت دلوائی, اس کو انسٹال کر دیا ہے. تو دیکھو نا وہ ایک پورا دکھاوا تو پورا یہ پلینگ ود انٹرنیشنل گیلری. اور دوسرا ہے کہ دو تین نوز بھی ہیں بڑے. ایک تو نو کمپرومائز آن دا کشمیر پوزیشن, نو ٹریڈ ود انڈیا, نو ٹریڈ ود انڈیا ٹل دس ایشو. دیکھیں جی آپ سے وہ میچ کھیلنے کو تیار نہیں. لاہور کے کچھ بزنس مین ہیں, کچھ سیٹھ صاحبان ہیں, وہ تو مرے جا رہے ہیں. کراچی کے سیٹھ صاحبان مرے جا رہے ہیں. آپ وہ پیسہ اور جگہ کما لیں, ویسے بھی لوگ ٹیکس نہیں دیتے, تو یہ از ناٹ آن دا کاسٹ آف کشمیر. اچھا, انڈیا آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ میپ دکھا رہا ہے اکھنڈ بھارت کا, جس میں پاکستان ان کا حصہ ہے, بنگلہ دیش, افغانستان. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, دیئر ولنز آر آر ہیروز اینڈ آر ہیروز آر دیئر ولنز. وہ محمود غزنی قائد اعظم کا نام نہیں سننا چاہتے. ہاں اچھا, کھڑکتا ہے ان کو ابھی تک. اچھا, اس پہ نسیم زہرا صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ایک وقت. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. نسیم زہرا صاحبہ, اس وقت انڈیا کی جیلوں میں تو بہت سے کشمیری ہیں, مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, لیکن کچھ میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں. قاسم فختو صاحب ہیں, 32 سال سے جیل میں ہیں. نیلسن منڈیلا جو ہے وہ 27-28 سال قید کاٹ کے انٹرنیشنل ہیرو بن گیا تھا, یہ 32 سال سے جیل میں ہے. یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں. آسیہ اندرابی کے میاں بھی ہے نا, 6 سال سے تہاڑ جیل میں یاسین ملک صاحب. مسرت عالم بھٹ صاحب 10 سال سے تہاڑ جیل میں. شبیر احمد شاہ صاحب 8 سال سے تہاڑ جیل میں. آسیہ اندرابی جو کہ وائف ہیں قاسم فختو صاحب کی, 7 سال سے وہ جیل میں ہیں. ناہیدہ نسرین 7 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں. فہمیدہ صوفی 7 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں. تو جس طرح کہ میں نے پہلے مشاہد صاحب سے سوال کیا تھا, یہ لوگ اتنے سال سے جیل میں, قاسم فختو صاحب 32 سال سے جیل میں ہیں, تو شہباز شریف صاحب ساری باتیں کرتے ہیں, 5 فروری کو یہ ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرتے, خاص طور پہ قاسم فختو کا. بے شک کرنا چاہیے, اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی خرم پرویز کو. خرم پرویز, وہ ایک بہت زبردست ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. انہوں نے کتاب لکھی, پوری رپورٹ اسٹرکچرز آف وائلنس پہ. انہوں نے 90 کیسز لیے جہاں انہوں نے پروف کیا کہ جو کشمیری ہیں ان کو انڈین جوڈیشری, انڈین پولیس, انڈین ایڈمنسٹریشن اور انڈین پولیٹیشین یہ سب مل کے جو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کشمیریوں کو. کوئی اتنی سسٹمیٹک طریقہ ہے جس طریقے سے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن بڑے کلیئر ہے کہ وہ جو پالیسی, جو امپیکٹفل پالیسی ہوگی, وہ حامد اس کو ہم لے کے نہیں چل رہے. اس میں ہم بہت یعنی کہ جو خانہ پوری کیا میں کہوں, اگر آپ ایک پرو ایکٹیو, یہ مشاہد نے لفظ استعمال کیا اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوگی تو پھر آپ آگے بڑھیں گے, پھر آپ وہ اس پالیسی کے ایلیمنٹس بنائیں گے جس کو آپ پرو ایکٹیولی آپ آگے بڑھائیں گے. آپ یہ ایگری کرتی ہیں کہ ہر 5 فروری کو کچھ ایسی سٹیٹمنٹس اور ایسی خبریں ہم سنتے ہیں جو 2 سال پہلے کسی اور حکومت نے سنائی ہوتی ہیں, جس طرح کہ 3 سال پہلے 5 فروری کو ایک سٹوری, بریکنگ سٹوری تھی کہ سری نگر میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے پوسٹر لگ گئے. آج ایک بریکنگ نیوز ہے کہ سری نگر میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کے پوسٹر لگ گئے. تو اس سے کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. ملک کے اندر آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ایک کمٹمنٹ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں. ایک اور آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنی اکانومی سنبھالو, اور یہ جو کشمیر ہے یہ تو پنجابیوں کا مسئلہ ہے, یہ باقی تو سندھیوں کا, بلوچوں کا اور پٹھانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ آپ کا کیا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی ہر سیکٹر میں, ہر اس میں کہ جی انڈیا کے کو جب بھی ڈالو irrespective of what the cost is, اور اسرائیل کو ریکگنائز کرو, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی غلط سوچ ہے, بہت نائف, ہاں بہت مائنورٹی سوچ ہے. تو بات ہے حامد کہ انڈیا آپ کے اندر کے معاملات, یہ تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ کو اپنے اندر کے معاملات
درست کرنے کی ضرورت ہے, چاہے گورننس ہے, چاہے پالیٹکس ہے, یہ وہ. لیکن انڈیا جو ہے, اور ایک تو آپ کے پاس اٹ از ناٹ اے نیگوشیٹنگ کارڈ کشمیر کہ جی آپ اس کو دیں, اس کے ساتھ دوستی کر لیں. کشمیریوں کی اسٹرگل ان کی اپنی اسٹرگل ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسٹرگل کو سپورٹ کریں, اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. اینڈ واٹ مشاہد سیڈ اباؤٹ نو ٹریڈ از ایبسلیوٹلی کرسٹل کلیئر. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں پوری ایک بات چلی کہ جی ٹریڈ شروع کرو. اس کے بعد پھر اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس میں شاہ محمود قریشی وغیرہ, شیرین مزاری تھے, انہوں نے کافی کلیئرلی کہا کہ جی اس طرح کی چیز ہم نے نہیں کرنی, اور گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا. مطلب اس میں کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا شمیم شال صاحبہ, آپ نے دیکھا کہ جس طرح مشاہد صاحب نے کچھ بتائی ہیں, تجاویز دی ہیں کہ کشمیر پالیسی میں یہ ہونا چاہیے, آپ کے خیال میں کیا کیا پاکستان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ ایک کشمیر پالیسی پارلیمنٹ میں بنے جس کو تمام جماعتیں مان لیں. آپ نے آج تک تو آپ نے پارٹیز کا مینیفیسٹو دیا ہے کشمیر پر, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مزاج کے مطابق دیتی ہے. جب آپ ایک مستقل کشمیر پالیسی نہیں لاتے ہیں تو اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. چاہے ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی, ایگریسو ڈپلومیسی کیسے آئے گی؟ ہر گورنمنٹ کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ بھی سپورٹ کریں. جو اینکر پرسنز ہیں, مشاہد حسین صاحب جیسے, نظیم زہرا صاحبہ, سب لوگ مل کے بتائیں کہ کشمیر پالیسی بنانا اب لازمی ہے. نہ کہاں تک ہم کشمیریوں کا اتنا خون جو بہہ چکا ہے, یا اتنی جو وہاں پر ذلتیں ہم سہ رہے ہیں. آپ نے جو چند وہ پولیٹیکل خواتین ہیں, جو پولیٹیکل سوشل لیڈرز ہیں, آشا اندرابی صاحبہ, حمیدہ تو چھوٹی بچی ہے, نسرین وغیرہ, لیکن آپ نسیم صاحبہ کی بات کریں جس کا بیٹا کشمیری مجاہدین کے ساتھ, بقول ان کے مجاہدین ریزسٹنس موومنٹ کا حصہ تھے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. 7 سال سے وہ خاتون تہاڑ جیل میں ہے. قصور کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے. کیا نام ہے پورا ان کا؟ نسیمہ بانو. نسیمہ بانو. میں آپ کو 12 خواتین ایسی جو ہندوستان کی ایسی جیلوں میں جن کو گھر والے نہیں ملنے جاتے ہیں. ایک تو بچی ہے جو 12 سال کی تھی, آج 19 سال کی ہے, ماں بھی مر گئی, باپ جیل میں ہے, اور 3 بچوں کو وہ سنبھال رہی ہے. حامد میر صاحب, کشمیر کی کہانی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے. ہم اب اوپری سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہندوستان نے تو بند کر دیا سوشل میڈیا پر. یہ جو سوشل میڈیا کا بند کرنا کیا تھا, کشمیر کی کہانی باہر نہ آئے. 22 ہندوستان کی چینل جو شام کو بیٹھتے ہیں کشمیر پر تبصرہ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پر کرتے ہیں, ریلز پر کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھاتے ہیں. کریں, بے شک ڈیولپمنٹ کریں. انگریزوں نے بھی تو یہاں کی تھی نا ہندوستان میں ڈیولپمنٹ. تو وہ کیا پھر وہ ساتھ لے کے گئے تھے وہ ریلوے اسٹیشنز اور نہری نظام؟ یہ ہوتا رہتا ہے, جہاں آکوپیشن ہے ان کو کرنا ہے. لیکن دیکھیے ہندوستان اندرونی کھانا کشمیریوں کو اتنا زج کر رہا ہے, ان کی نروز پر, وہ ان کو اتنا خواتین پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے اگر آپ ایگریسو پالیسی, ڈپلومیٹک پالیسی نہیں اپنائیں گے, اگر آپ کشمیر پر مستقل پالیسی نہیں, ہم اسی طرح سے ہر شو میں 5 فروری کو کہیں گے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہو رہا ہے, جنوسائیڈ ہو رہا ہے. جیسے جموں کا جنوسائیڈ ہے, کسی کو نظر نہیں آیا 52 سال میں, پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے 4 لاکھ لوگ 2 دن کے اندر. نومبر 1947. مشاہد صاحب, سوشل میڈیا کو انڈیا بھی بند کرتا ہے, پاکستان بھی بند کرتا ہے, فرق اس کیا کی وجوہات فرق ہیں. انڈیا وہ خوف اور قبضے سے کرتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہمارا خوف ہے ایک سیاسی جماعت سے جو پاپولر ہے, تو وہ نہیں, لیکن وہ جو سیاسی جماعت ہے آپ اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا بھی نقصان جو ہے وہ کشمیریوں کو بھی تو ہوگا نا, کیونکہ اگر پاکستان میں سوشل میڈیا بند ہوگا, پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پہ کیسے سپورٹ کریں گے کشمیریوں کو؟ بالکل غلط پالیسی ہے. میڈیا کو بند کرنا, سوشل میڈیا کو پاکستان میں بند کرنا, یا انٹرنیٹ کو بند کرنا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے بات کی نا, لوگ کہتے ہیں معیشت کی بات. 2 بڑے تاریخی فیصلے پاکستان کے ہسٹری کے دیکھیں. پاکستان کو بنے ہوئے چند ماہ تھے, قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آزاد کرانا ہے. جب انڈیا نے فوجیں بھیج دی اور انلیگلی انہوں نے کہا کہ جی ایکسیشن ہوئی ہے. آزاد کشمیر کیسے آزاد ہوا تھا؟ فوجی طریقے سے. اور قائد اعظم نے کہا کہ ویل ڈو دس, ہی وینٹ ٹو وار. کیا معیشت تھی, کیا تھا. دوسرا, پاکستان 2 لخت ہو گیا 71 کے بعد. ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم نے نیوکلیر بم بنانا ہے. آپ کی کہاں معیشت تھی, کیا سچویشن تھی آپ کی؟ لیکن لک ایٹ دا ویژن, وہ پلان. اور 24 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ہمارے سائنٹسٹ کی کوشش سے, اور سیاسی قیادت کی استقامت سے, سیاسی اور فوجی قیادت کی استقامت سے, وی آر اے نیوکلیر پاور.
تو یہ آپ کی مثال ایسی ہے, ہم ایک خوف کا خاتمہ کر رہے ہیں. یہ ڈیفیٹزم جو آ گیا ہے نا, خاص طور پہ آپ کی ایلیٹس میں آ گیا, میں دیکھا ہے. کبھی آپ نے مینشن کرتے ہیں آپ کی خاکی والے ایسے بات کرتے ہیں, ماضی میں کرتے تھے, جو شکر ہے وہ اس کو ریکٹیفائی کر دیا موجودہ ملٹری ہائی کمانڈ نے. اور کبھی آپ کی سیاستدان ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ہاتھ ملتے, آج ہی تجارت شروع کر دیں, وہ بندے بھیج رہے ہیں آپ کے بندوں کو مارنے کے لیے, اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے کیا کہا ہے, 4 سال میں 20 بندے انہوں نے پاکستان کے اندر کے مارے ہیں. آپ سے کرکٹ میچ کھیلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو ڈس انفارمیشن لیب نے بتایا کہ آپ کے خلاف کئی سال پروپیگنڈا کیمپین چلا ہے. They want to demonize you, they want to destabilize you, they want to damage you. یہ دیکھیں کتنی اہم بات کی ہے مشاہد حسین صاحب نے کہ جو انڈیا جو ہے وہ پاکستان آ کے آپ سے کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا کپتان جو ہے روہت شرما, وہ چیمپئنز ٹرافی کی انوگریشن سیریمنی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس انڈیا کے ساتھ کراچی اور لاہور کے کچھ سیٹ صاحبان جو ہیں وہ ٹریڈ کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. بڑا اہم سوال اٹھایا انہوں نے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. نسیم زہرا صاحب, پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں جب کشمیر پہ بات کرتے ہیں, یار کون سا ورکیبل قابل عمل سلوشن ہے, کوئی فارمولہ ہے, بتاؤ کیا فارمولہ ہے. تو آؤٹ آف باکس سلوشن کی بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ جب آؤٹ آف باکس سلوشن پہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے, اچانک کسی کو یاد آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 257 ہے, تو اس کا کیا کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 257 کے اندر رہ کے کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن بھی ہے؟ دیکھیے, ایک آؤٹ آف باکس سلوشن تھی میرا خیال ہے جنرل مشرف کے جو 4 پوائنٹس تھے, وہ ایک اچھا سٹارٹ تھا. اس وقت کشمیری بھی ساتھ اس کے چل رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف باکس یہ ہے, اب آپ ڈائیلاگ کریں, آپ کشمیریوں کو انوالو کریں, اس میں آپ حق خود ارادیت کو لے کے آگے چلیں. بات ہے کہ انڈیا پہلے اکنالج تو کرے. اس وقت تو انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی طرح بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کرنا ہے, اس پہ بھی قبضہ کرنا ہے. تو ایک دفعہ انگیج کریں گے. تو شمیم شال صاحبہ, آپ نے تو انڈین اٹراسٹیز کو, انڈین فوج کو آمنے سامنے دیکھا ہے. آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ کبھی انڈین آرمی آزاد کشمیر پہ قبضے کی بھی کوشش کر سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی ڈیفنس لائن تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, 35 سال سے تو ہم وہاں پر کھڑے, اسی لیے تو وہ آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. جس علاقے میں شورش ہوتی ہے اس علاقے کی فوج آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے سے ہم پر یہ جو ہے نیتے لوگ بھی ہیں, یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ ہندوستان نے پھر کل 3000 فوجی بلائے ہیں, 10 لاکھ کے علاوہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی کو لانے کی کوشش کی ہے, باہر سے ہندوستانیوں کو انہوں نے وہاں پر آباد کرنے کی کوشش کی. پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں. انہوں نے ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن الحمدللہ کشمیر ڈرے نہیں ہے. ہاں, اس وقت حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, تاکہ اس پالیسی کو دیکھیں. ہر 2 سال یا 3 سال کے بعد جب آپ پالیسی تبدیل کرتے ہیں, اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, اور آپ اس وقت ڈیمورلائز کر رہے ہیں پھر کشمیریوں کو. تو اس کو آپ چھوڑ دیں. میں پاکستانی عوام سے, خصوصاً سیاستدانوں سے سوال کروں گی کہ کب آئے گی وہ پالیسی جس پر ہم کہیں گے ہم جی ایک پیج پر کھڑے ہیں. کشمیر, میں نے کہا آپ اسٹرانگ وکٹ پر کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اسی لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اگر اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا ہے, اگر اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا انٹرنیشنلی, تو بہت مشکل ہو جائے گی آنے والی. شاہد صاحب, آخر میں یہ بتائیے کہ کیا آرٹیکل 257 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ پاکستان کی اصل کشمیر پالیسی ہونی چاہیے یا کچھ اور بھی پالیسی ہونی چاہیے؟ ہماری یہ پالیسی جو ہمارے آئین میں ہے, اور ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا اس وقت فوکس ہونا چاہیے اسٹیٹس کو کی تبدیلی, اور آلسو لیگل آپشن بھی استعمال کریں آپ. یہ 2025 100th اینیورسری ہے RSS کی پیدائش کی. 1925 میں پیدا ہوئی تھی یہ فاشسٹ اور ریسسٹ تنظیم. آپ کورٹ تو لے جائیں ان کو, یہ ریاستی دہشت گرد بھی ہیں, یہ فیشسٹ بھی ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, آگے لے کے چلیں اس کو. اور ہمارے آئین میں واضح ہے, ہمارا پوزیشن بڑی واضح ہے, ہمارے لوگ اس لوگوں کے لیے تیار ہیں اسٹرگل کے لیے. کشمیری عوام نے ریجیکٹ کیا اسٹیٹس کو, تو اور تو بات ہی ختم ہوگی. پھر دے آر دا پرنسپل پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. باقی کیا فیصلہ کہ کوئی ٹیمپرریلی اگر اسلام آباد یا راولپنڈی میں آ کے کہہ دے کہ یہ نہ کرے یا کرے اپنے نہیں, لیکن فرق تو پڑتا ہے نا, جب مشرف صاحب کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے, باجوہ صاحب کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے, بعد میں کچھ اور پالیسی پیدا ہوتی ہے. تو کشمیری خود کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی پالیسی کچھ ایک ہونی چاہیے. تو اس سے ہم نے کشمیری پالیسی بتا دی نا آپ کو کہ ٹھک 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 3 پوائنٹس کر لیں,
جگولر وین کی بات کریں, حق خود ارادیت کی بات کریں, اور اس میں کلیئر بات کریں کہ جی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے آن کشمیر. اور آرٹیکل 257 آئین کا حصہ ہے, آئین کی پاسداری تمہارا فرض ہے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, نسیم زہرا صاحبہ اور شمیم شال صاحبہ. آج کشمیر سالیڈیرٹی ڈے ہے, تو اس کشمیر سالیڈیرٹی ڈے پہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور ریاست ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن تو مناتی ہے ہر سال 5 فروری کو, لیکن ایک پالیسی ایسی بنانی چاہیے جو پاکستان کی قومی کشمیر پالیسی ہو, جس پہ نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی کشمیریوں کو کوئی کنفیوژن ہو. یہ پالیسی جب تک سامنے نہیں آتی تو سالیڈیرٹی ڈے منانے کا کوئی فائدہ نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.